بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر چند سوالات کیے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کو حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چند سوالات کیے، جس میں آخری سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر سوال کیا کہ چلیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں بتائی گئیں، جن کو چھوٹی علامات کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ علامات ایسی ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، اور کچھ علامات ایسی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ تمام علامات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر امام مہدی علیہ الرضوان کے آنے تک پیش آئیں گی اور سامنے آئیں گی، انہیں علامات صغریٰ اور چھوٹی علامات قیامت کی کہا جاتا ہے۔ اور وہ تمام علامات جو کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے آنے سے لے کر اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک سامنے آئیں گی، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ قیامت کی بڑی جو نشانیاں ہیں ان میں سے سب سے پہلی نشانی امام مہدی علیہ الرضوان کا تشریف لانا ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان وہ پیدا ہو چکے ہیں، اب پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ امام غائب ہیں، حاضر ہوں گے، اس لیے ان کو امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنے مدارس اور اداروں کا نام جامعۃ المنتظر بھی وہ کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں جس امام مہدی کا تذکرہ آتا ہے اس میں مکمل نشانیاں موجود ہیں، تعارف موجود ہے، اور چونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لیے ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان وہ امام غائب ہیں اور کسی غار میں موجود ہیں اور قرب قیامت وہ ظاہر ہو جائیں گے اور قرآن پاک کو لے کر آئیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ بلکہ امام مہدی علیہ الرضوان وہ تو پیدا ہوں گے جن کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا، جن کے والد کا نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کی اولاد میں سے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ بلکہ بعض جو ہے مورخین نے، محدثین نے بیان فرمایا کہ ان کے جو والد ہوں گے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے اور اولاد سے ہوں گے، اور والدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے شکل و صورت میں، اور اسی طرح سے اخلاق میں ان کے مشابہ ہوں گے۔ نام محمد ہے، امام مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے یہ بات نہیں ہے کہ امام مہدی کسی اور کو نہیں کہا گیا، بلکہ مہدی کا معنی ہوتا ہے راہ حق کی ہدایت دی گئی ہو جس کو، اس کو امام مہدی کہا جاتا ہے، جو ہدایت یافتہ ہو۔ اور یہ حضرت امام مہدی کے علاوہ بھی لوگوں کو کہا گیا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اے لوگو تم میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے، لیکن اس وقت کیا کرو گے؟ وَسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ اس وقت تم میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے پر عمل کرنا۔ تو پتہ چلا کہ انہیں بھی مہدی کہا جاتا ہے، تو اس لیے امام مہدی کو بھی ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے مہدی کا لقب دیا گیا ہے، ورنہ نام تو محمد ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ ہوں گے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس قربانی کی وجہ سے ان کی نسل کے اندر ایک ایسا حاکم لے کر آئیں گے جو دنیا پر حکمرانی کرنے والا ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ان دنوں میں مدینہ منورہ کا حاکم مر جائے گا،
لوگ خلافت کے حوالے سے پریشان ہوں گے اور اس وقت سوچیں گے کہ کس کو خلافت دی جائے اور کس کو یہ نظام سونپا جائے۔ تو اس وقت میں امام مہدی علیہ الرضوان مدینہ منورہ میں پیدا ہو چکے ہوں گے اور تقریباً 40 سال کا عرصہ گزار چکے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ انہوں نے جیسے حضور نے زندگی گزاری، مکہ مکرمہ کے اندر لوگ صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، اسی طریقے سے ان کو بھی لوگ بہت اچھا سمجھتے ہوں گے جب دیکھیں گے کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں لوگ متفق ہیں، جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بہت سچا ہے، بڑا امانت دار ہے، اور اسی طریقے سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بڑا بے ضرر سا انسان ہے، تو اس وقت میں لوگ کہیں گے کہ جی آپ خلافت کا منصب سنبھال لیجئے۔ تو یہ اس وقت میں معذرت کریں گے کہ نہیں میں نہیں سنبھالتا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب کہ ان کی عمر 40 برس ہو چکی ہوگی۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائے گا اور ساری کے ساری حضور کی شریعت بھی اور سارا طریقہ کار بھی سکھا دے گا۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نسل در نسل شہزادے چلے آ رہے تھے، ایسا کوئی نظام دیکھا نہیں تھا، لیکن جیسی خلافت اور جیسی حکومت کا ایک بھار ان کے کندھوں پر پڑا تو ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سارا کا سارا نظام سمجھا دیا اور اپنی زندگی کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا۔ تو امام مہدی علیہ الرضوان اپنی جان بچانے کے لیے کہ مجھے یہ خلافت نہیں چاہیے، وہاں سے نکلیں گے اور مکہ مکرمہ آ جائیں گے، حج کے دن ہوں گے یا عمرے کے دن ہوں گے، مطاف میں ہوں گے، اس وقت میں شام عراق کے علماء ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے، اور بعض مورخین نے لکھا کہ یہ بیعت نہیں کریں گے، غیب سے آواز آئے گی کہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، یہ امام مہدی ہیں۔ چنانچہ علماء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس وقت میں 3 طبقے بن جائیں گے۔ ایک وہ ہوگا جو کہ ان کے پاس سے بھاگ جائے گا، کیونکہ یہ تو جہاد کرنے والے ہوں گے، بھاگ جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی توبہ قیامت تک پھر قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرے وہ ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے ان کے ساتھ رہ کر، تو فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدر و احد کے شہداء جیسا اجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتوحات مسلمانوں کو عطا فرمائے گا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک میرے اہل بیت میں سے کسی کو حکومت نہ دے دی جائے۔ ایسا حضرت علی کے زمانے میں تو ہوا، لیکن اس وقت بھی شام مصر کے لوگوں نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے ایسا زمانہ آئے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت چھوڑ دی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی، اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کا صلہ عطا فرما رہے ہیں کہ انہی کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو یہ خلافت عطا فرما رہے ہیں۔ آپ پھر اس کے بعد جو لوگ آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، آپ جو ہے دمشق تشریف لے آئیں گے، اموی جامع مسجد جو ہے وہاں پر آپ خلافت اور اپنے نظام کو چلائیں گے، وہاں کے امام اور خطیب بھی ہوں گے۔ انہی کے زمانے میں دجال آئے گا، انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 سال یہ گزاریں گے، 7 سال کا عرصہ، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو 47 سال عمر حضرت امام مہدی کی ہو چکی ہوگی۔ 2 سال پھر مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے، دنیا کے نظام کو چلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایسی برکتیں عطا فرمائے گا، ایسی خیریں عطا فرمائے گا کہ جو خیریں اور برکتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی۔ عدل و انصاف ہوگا، کوئی آسمان ایک قطرہ تک جو ہے وہ نہیں روکے گا، اور بارشیں بڑی خیر کی برسیں گی، دجال کو قتل کر دیا جائے گا، ایک ایک گائے کا جو دودھ ہے وہ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، فصلیں جو ہے اپنا غلہ اگل دیں گی، اللہ تبارک و تعالی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو بات اصل میں یہ ہے، تعارف کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے
اس بنیاد پر یہ ساری کی ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہوں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں، وہ اپنے بچوں اور اولادوں کو اور ماتحتوں کو اور بعد والے لوگوں کو بتا سکیں، اور یہ بات چلتے چلاتے اسی طریقے سے پھر جب ہماری نسلوں کے اندر حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو ان کا پہچاننا آسان ہوگا اور وہ فتنوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔